اللہ رحم فرمائے۔ اس وقت ملک توڑنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ اگر آپ اندازہ کریں اس چیز کا کہ ایک طرف انڈین میڈیا یہ الزام لگا رہا ہے کہ عمران خان پر حملہ ISI نے کروایا، دوسری طرف عمران خان کا اسپوک پرسن کے طور پہ ترجمان بن کے اسد عمر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جنرل فیصل ISI کا جو ہے وہ اس میں انوالو ہے۔ تیسری طرف فواد چودھری یہ کہہ رہا ہے، اسی مطلب عمران خان کے اسی بیانی کو آپ لے کے آگے چلیں تو فواد چودھری یہ کہہ رہا ہے کہ جو چند مخصوص صحافیوں کو تم لوگ منٹوں میں خبریں واٹس ایپ کرتے ہو، تو اب اس سے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہم بدلہ لیں گے اور ہمارے ہاتھ تمہاری گردن تک ہیں۔ پھر جس طرح وہ مطلب تقریر کے ذریعے فواد چودھری لوگوں کو کہہ رہے کہ اب ہم نے بدلہ لینا ہے، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدلہ کس سے لینا ہے؟ آپ لوگوں نے بدلہ کس سے لینا ہے اور کیسے لینا ہے؟ اور شیریں مزاری جو پشاور کور کمانڈر کے جو ہاؤس ہے اس پہ جو حملہ ہوا ہے اس کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اور کہہ رہی ہے کہ یہ لوگوں کا غصہ ہے جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اب تم نے ہماری ریڈ لائن کو کراس کر دیا ہے۔ مطلب وہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے اور اس چیز کو میں لوگوں کو مزید اکسا رہی ہے۔ اسی طرح آپ ان کے سارے جتنے بھی ان کے ٹویٹس یا مطلب ان کی سپیچ سنتے جائیں، ان کی تقریریں، ان کی ویڈیو بیانات سنتے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت پاکستان آرمی کے خلاف انڈین لابی جیسے پاکستان میں متحرک ہے نا، پوری کی پوری۔ یقین کریں آپ اندازہ کریں کہ اتنا مضبوطی سے کام یا اتنی جرت سے اسرائیلی اور انڈین ایجنسیاں نہیں کر سکی جو کام عمران خان نے کر دیا۔ یہ پاکستانی اداروں کے خلاف نفرت پیدا وہ نہیں کر سکے عوام کے دلوں میں، لیکن اس بندے نے وہ کام کر دیا۔ آج عوام اپنے ہی ملک کے ادارے کے خلاف جو ہے وہ میدان عمل میں آئی ہے اور نکلی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کے خلاف اگینسٹ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ادارے سے اتنی محبت کرتے تھے، کہتے تھے کہ جہاں پہ ان کا پسینہ گرے وہاں پہ ہم خون گرائیں گے۔ ہم لوگ وہ تھے، ہماری عوام، اگر آپ ان کے بچپن دیکھیں ان لوگوں کا تو یہ یقین کریں جتنے آج پٹھان وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے نا، اگر ان کے ماضی کو آپ دیکھیں تو بچپن میں یہ وہ ہوں گے جو آرمی کی گاڑی کو گزرتے ہوئے دیکھ کر سلوٹ کرتے ہوں گے۔ آج ان لوگوں کے دلوں میں نفرت کس نے پیدا کی؟ آج ان لوگوں کو اپنے اداروں سے متنفر کس نے کیا؟ آج یہ بیانیہ انڈیا کا، یہ اسرائیل کا، ان پہ کس نے اس بیانیے پہ چلایا؟ یہ عمران خان ہے۔ اور ہماری اداروں سے ہم بار بار یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا را پٹا ڈالیں، اس کو پٹا ڈالیں، یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ جب سری لنکا کی دھمکیاں دے رہا تھا آپ کو اسی وقت ایکشن لینا چاہیے تھا۔ جس بندے کی اہلیت مطلب اتنی ہے کہ وہ کرسی سے اتر کے یہ کہے کہ آپ ایک وزیر اعظم صاحب کا وزیر اعظم جو بندہ ہے اور آئندہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بھی خود کو کہے، اہل بھی کہے، اس بندے کی آپ ذہنیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ عہدے سے اترنے کے بعد اداروں کو یہ کہتا ہے میڈیا پہ کھڑا ہو کے اور کہ میرے پاس راز ہے، میں تمہارے راز افشا کرتا ہوں۔ یہ بندہ اس قابل ہے کسی کو یہ عہدہ دیا جائے؟ ہمارے اداروں کے لوگوں کو کیوں نہیں باہر نوکری کی اجازت دی جاتی؟ اس لیے کہ ان کے پاس راز ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ مطلب ملکی سلامتی کے راز محفوظ ہوتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں جو بندہ ملک کا وزیر اعظم رہا ہے اس کے پاس کتنے راز ہوں گے۔ وہ بندہ اگر اس طرح کی دھمکیاں لگائے یا یہ بلیک میلنگ کرے تو اس بندے کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ میں اس بات پہ پکا ہوں کہ ہمارے اداروں نے ایک سانپ کو پالا ہے، ایک سانپ کو دودھ پلایا ہے، اور آج انہیں مطلب یہ سوچنا ہوگا کہ اگر اس وقت آپ اس کو پٹا نہیں ڈالیں گے، اگر آپ اس کو اب قابو نہیں کریں گے تو آنے والے دنوں میں آپ کو بہت بڑا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ عمران خان ہی تھا کہ جس نے اپنی کتاب میں کشمیر کا متنازع علاقہ قرار دے کر اسے مطلب انڈیا کی جھولی میں جا ڈالا۔ یہ عمران خان ہی تھا، اسی لیے انڈیا کو یہ جرت ہوئی کہ وہ کشمیر میں آئین چینج کرے اور 375 کا جو ان کا آرٹیکل تھا اس کو چینج کیا انہوں نے۔ کوئی آواز نکلی کسی کی؟ کسی کے منہ سے جہاد کا نام نکلا
کسی کے منہ سے نکلا کہ ہمارے گھروں میں اسلحہ پڑا ہوا ہے، ہم لے کے نکلیں گے؟ کسی نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے اس کا؟ کسی نے کہا کہ کیوں انہوں نے قبضہ کیا؟ کسی کے منہ سے کچھ نہیں نکلا۔ آج ان کے گھر سے اسلحہ بھی نکل رہا ہے۔ آج یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ آج یہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم تحفظ کا حق رکھتے ہیں، ہم اپنی حفاظت کریں گے، ہمارے پاس لائسنسی اسلحہ ہے۔ او بھائی جب اسلحے کی ضرورت تھی اس وقت تم کہاں تھے؟ ضرورت تو اسلحے کی اس وقت تھی نا جب کشمیر پہ حملہ ہو رہا تھا، جب کشمیر میں تمہاری بہنوں بیٹیوں کو انہوں نے محصور کیا ہوا تھا گھروں میں، جب کشمیر میں لوگ اپنے گھروں میں میتیں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں دفنانے کی اجازت نہیں تھی، اس وقت تو تم ہمیں امن کا درس دے رہے تھے۔ آج جب اپنے ملک کی باری آئی ہے تو اپنے ملک کے خلاف تم نکل آئے ہو۔ یہ پورے کا پورا پراپوگنڈا ہے۔ اور اس وقت میڈیا وار جو ہے نا، یہ جس کی ہمیں عمران خان کے دور میں ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا تھا کہ ففتھ جنریشن وار ہے، ایکچولی ففتھ جنریشن وار یہ ہے، یہ ہے۔ اس وقت اگر پاکستان کے خلاف جو یہ کہا کہ نا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہے، اس کی بھی سب سے پہلے بات عمران خان نے کی تھی، اس کے بعد یورپ سے آواز اٹھی تھی۔ یہ بندہ امریکہ کے خلاف نکلا ہے، اور جب بھی اسے درد ہوتا ہے، جب بھی اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، آواز بھی امریکہ کو جا کے مارتا ہے، آواز بھی جا کے یونائٹڈ نیشن کو جا کے لگاتا ہے کہ میں مر گیا رے۔ کیا منافقت ہے یار! اور ہماری عوام، ہمارے وہ لوگ جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ اتنے اندھے ہیں کہ جن میں مطلب سوچنے سمجھنے کا شعور ہی نہیں باقی رہا۔ اللہ اکبر! اللہ رحم کرے۔ بس اتنا ہی ہے کہ یہ اس وقت ہمارے اداروں کا بھی امتحان ہے، اور ان کے لیے انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ملک کا وفادار کون ہے اور غدار کون ہے۔ غدار کے لیے اب سارا کچھ کھل کے سامنے آنے کے بعد بھی اگر خاموش ہیں تو ان کی خاموشی بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے ان کے کردار پہ، ان کے کریکٹر پہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کوئی مطلب بندہ مروا دیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مطلب کچھ اس طرح کریں، ہم امید کرتے ہیں اس بات کی کہ اگر آپ نے کہا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہم سائڈ پہ ہو گئے ہیں، تو وہ سائڈ پہ ہی رہیں گے، اور اداروں کو اس کے خلاف بالکل جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جن کا ہاتھ ہے، ان کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اور آرمی کو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں، کیونکہ یہ اس وقت ان کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ پاکستان کے ادارے کے خلاف یہ خطرہ ہے نا، پاکستان کی سلامتی اور بقا کے خلاف۔ تو بس وہ جو ان کا کیس بنتا ہے، وہ کم از کم کیس تو دائر کریں، کہیں مدعی تو بنے، کہیں جا کے کچھ تو کریں یار۔ وہ لوگ باندھ جا چکے ہیں میرے نظر میں، تو خیر نے کیا کہ، لیکن آپ سوچیں وہ لوگ کس طرح کے ہیں کہ جو کہ کل ہمیں سبق سکھا رہے ہوتے تھے، لیکچر دے رہے ہوتے تھے کہ یہاں ملک کا نقصان ہو جائے گا، معیشت پیچھے رہ جائے گی اگر گستاخ سے جواب دیا آپ نے۔ لیکن آج ان کی ریڈ لائن کراس ہوگی، اور وہ اس ٹائم مجھے سمجھ لگ رہی ہے مسلمان ہے یا کون ہے، میں تو یہ کافی دیر سے بات سوچ رہا ہوں، میں بڑا پریشان اور تکلیف کا شکار ہوں۔ ان میں سے بڑے بڑے عالم بھی ہیں، بڑے بڑے صوفی بھی ہیں، بڑے بڑے کیسے کیسے لوگ ہیں، لیکن ریڈ لائن کیا کراس ہوئی کہ ایک شخص کو صرف ڈرامہ بازی ساری کی گئی اور وہ تڑپ اٹھے، لیکن جب وہ فرانس اور اتنی آپ ریلیز حرکت کر رہا تھا تب انہیں نہیں سمجھ آئی۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں نا مجتبیٰ بھائی، کہ جس میں بار بار مجھے وہ اس کا آ رہا ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ یار جس بندے کی لاش پڑی ہے، اس کے دو معصوم بچے ہیں، اس کی بات ہی کسی کی زبان پہ نہیں، اس خبیث کا صرف نام آیا ہے کہ اسے گولی لگی ہے، حالانکہ لگی بھی نہیں ہے۔ سارے کا سارا جھوٹا پراپاگنڈا ہے۔ اگر گولی لگی ہوتی تو کسی سرکاری اسپتال میں بھی جا سکتے تھے۔ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے، ادارے ان کے اپنے ہیں، اسپتال ان کے اپنے ہیں، اس نے یہاں پہ حکومت کی ہے تو کچھ تو کیا ہوگا یار۔ اتنے اسپتال اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ اس کی گولی نکال سکے۔ ساری دنیا تو یہیں پہ مرتی ہے، نہیں اسپتالوں میں، تو وہ کسی گورنمنٹ کے کسی ہاسپٹل میں نہیں گیا، کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں گیا، وہ سیدھا اپنے ہاسپٹل میں جا کے پہنچے کہ وہاں سے اپنی مرضی کا رزلٹ، اپنی مرضی کے سارے کام، سب کچھ اپنی مرضی کا ہوگا، اپنی مرضی کے کاغذ بھی بنیں گے، پیپر بھی بنیں گے، سارا کچھ ہوگا۔ اور جو بات کہی گئی ہے نا کہ جو اسے مہلت دی گئی تھی پیش ہونے کے لیے عدالت میں، 3 نومبر کی میرے خیال اس کی پیشی تھی، یا اس کے بعد ابھی 2-3 دن کا ٹائم سے اور ملا تھا، تو کون سی تاریخ کو، میرے خیال 2 دن بعد اس کی پیشی ہے، 7 کو یا 8 کو، اس طرح۔ تو بس یہ سارے کی سارا ٹوپی ڈرامہ اس لیے ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے۔ باقی اللہ رحم فرمائے پاکستان پر،
اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس جیسے بڑے بڑے خبیث آئے اور چلے گئے، پاکستان سلامت تھا، سلامت ہے، اور انشاءاللہ رہے گا۔